الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی بھی ہے، جمہوری بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کی بڑی اللہ کی طرف سے عجیب خصوصیات اور ہمارے لیے بہت بڑی یہ نعمتیں بھی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ آزادی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے ہر مخلوق کے۔ کوئی بھی مخلوق ہے آپ دیکھ لیں وہ قید ہونا نہیں چاہتا، آزاد ہونا چاہتی ہے۔ آپ پرندوں کو قید کرتے ہیں، تھوڑا سا موقع ملتا ہے وہ اڑ جاتے ہیں۔ کسی جانور کو ہم باندھتے ہیں، تھوڑا سا اسے کھولتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ بچوں کو گھر میں بند کرتے ہیں، تھوڑا دروازہ کھلتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو بھی چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی کوئی اسپیس ملتی ہے تو وہ بھی گلی میں نکل جاتے ہیں۔ تو قید رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے، آزادی یہ فطرت میں داخل ہے۔ تو آزاد ہونا چونکہ انسان کے مزاج میں ہے، اس لیے ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ پھر انگریز آ گیا، اس نے آ کر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، قبضہ کر لیا بر صغیر پر۔ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سارے کا سارا ایک ہی تھا اور مسلمانوں کی حکومت اس پر 1000 سال تک رہی ہے۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کا اعمال کمزور ہو گئے، بادشاہ جو تھے وہ عیاشیوں میں پڑ گئے اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت چھین لی اور انگریز نے بڑی چال بازی سے بر صغیر میں اپنے قدم جمائے اور یہاں پر اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ پھر چونکہ مسلمان آزاد رہے، اب دوبارہ آزادی حاصل کرنے کی انہوں نے کوششیں شروع کی، تو اس میں بہت ساری تحریکیں چلی۔ تحریک ریشمی رومال چلی جس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھ کر تیار کیا کہ انگریز کے خلاف بغاوت کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کروایا جائے۔ اور بھی بڑی کوششیں ہوئیں، اسی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ سکھوں کے خلاف جو ہے یہاں پر جہاد کیا اور اس میں وہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ بہت دیر سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم ایک آزاد ملک جو ہے وہ چاہتے ہیں جس میں ہم آزادی سے اسلام پر عمل کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ اس میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح یہ سیاسی رہنما بنے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو دینی رہنما تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی علماء بڑے بزرگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ایک الگ ملک ملے جس میں ہم آزادی سے جو ہے وہ دین کو اس پر عمل کر سکیں۔ پھر وہ کوششیں چلتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کوششوں کو جو ہے وہ ایک دن رنگ لایا ہے اور اس کی صورت یہ بنی کہ 14 اگست کو ہمارا ملک جو تھا وہ پاکستان الگ ہو گیا ہندوستان سے اور ہمیں آزادی ملی۔ اب اس میں جو ملک یہ بنا ہے یہ ایسے نہیں بن گیا، بہت ساری قربانیاں دے کر 20 لاکھ مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں، تب کہیں جا کر یہ ملک جو ہے وہ بنا ہے۔ وہ مشہور ایک پرندہ تھا، کسی نے اسے قید کر لیا، تو اس کا جو مالک تھا وہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہو تو اس کے پاس بھی ایک طوطا ہے، تو تم اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اس نے کہا میں کہہ دوں گا۔ وہ گیا اور جا کر طوطے کا سلام کہا، بھی وہ فلاں طوطا تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ سنتے ہی وہ طوطا مر گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، آ کر اس نے بتایا کہ بھائی وہ میں نے سلام کہا تھا لیکن وہ تو سنتے ہی مر گیا۔ کہتا ہے میرا دوست مر گیا۔ یہ سنتے ہی یہ والا طوطا بھی اپنے پنجرے کے اندر مر گیا۔
تو اس مالک نے سوچا اب یہ تو مر گیا ہے تو میں اس کا کیا کروں گا۔ اس نے وہ پنجرا کھولا اور اس کو نکال کر جو ہی پھینکا تو وہ طوطا ایک دم اڑ کر تار پر بیٹھ گیا۔ تو مالک نے کہا تم زندہ ہو؟ کہا میں بھی زندہ ہوں، اور وہ جو طوطا مرا تھا وہ بھی زندہ ہی تھا۔ تو کہا پھر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا تم نے مجھے قید کر لیا تو وہ میرا دوست بڑا سمجھدار تھا، میں نے اس سے مشورے کے لیے سلام بھیجا تھا کہ مجھے مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے مجھے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو آزاد ہونے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، پھر آزادی ملتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک دم مرنے کی ایکٹنگ کی اور دیکھو مجھے آزادی مل گئی۔ تو یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا، اس کے لیے بہت سے لوگوں کو پہلے مرنا پڑا ہے۔ 20 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، یہ تو اندازہ ہے پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں گی۔ اور ہم میں جو بڑی خواتین ہیں وہ سوچیں، وہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں، اور چھوٹی جو ہیں عمر والی وہ اپنے دادیوں سے نانیوں سے پوچھیں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دے کر یہاں آئے ہیں۔ میں نے خود اپنی نانی سے ایک دفعہ یہ پوری تفصیل پوچھی، انہوں نے مجھے بتائی کہ میری نانی نے کہا کہ میرے والدین تھے اور ہم 5 بہن بھائی وہاں سے چلے تھے ہندوستان سے پاکستان آنے کے لیے۔ تو راستے میں والد صاحب کو قتل کر دیا سکھوں نے۔ پھر ہماری والدہ اور 2 بہن بھائی وہ جب جھمگٹا ہوا تو وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اب ہم 3 رہ گئے، 1 بھائی اور 2 بہنیں۔ پھر ایک بہن کو سکھوں نے قتل کر کر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ہم 1 بہن اور بھائی، بس یہ 2 بچے تھے، یہ ہم پاکستان پہنچے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں پورا خاندان راستے میں لٹ پٹ کر یہاں پہنچے ہوں، تو یہ لوگ پہلے مرے ہیں۔ پھر آج ہمیں اللہ نے یہ ملک میں آزادی نصیب فرما رکھی ہے، اس لیے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب دیکھیے یہ پاکستان جو بنا ہے، اللہ پاک نے اس کی عجیب مناسبتیں جوڑی ہیں۔ مثلاً کہ مدینہ منورہ دنیا کی پہلی ریاست تھی، پہلا خطہ تھا جو اسلام اور دین کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اسی طرح پاکستان بھی دنیا کا واحد ملک ہے جو اس علاقے میں اسلام کی بنیاد پر بنا، اور اس کی آوازیں یہی لگتی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لوگ آج بہت سے سیکولر اور لبرل ذہن کے ٹی وی پر آتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، اخباروں میں بھی ایسے مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں اور یہ امت کو دین پر چلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اسلامی ہونے کا لیبل ختم کروا دیں کسی طرح۔ اب اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ تو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، یعنی ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جہاں ہر بندہ جو کرنا چاہے کر سکے، چاہے وہ اچھا کرے یا برا، اور فحاشی پھیلائے یا کچھ کرے اس کو روکا نہ جائے۔ تو ایسی سیکولر سٹیٹ قائد اعظم بنانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے، حالانکہ قائد اعظم کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، مل جاتے ہیں کتابوں میں۔ کسی بیان میں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ وہ کسی سیکولر سٹیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے ایسا کچھ کرنا چاہا۔ دیکھیں سیکولر سٹیٹ تو پہلے سے ہی ہندوستان تھا، ہندوستان میں ہر مذہب والے کو کھلی چھٹی تھی، چاہے نیکی کرے برائی کرے۔ انگریز کے زمانے میں کوئی پابندی نہیں تھی، انگریز خود شراب پیتے تھے، شراب بکتی تھی، انگریز خود برائی کرتے تھے، برائیوں کی اجازت تھی۔ تو سیکولر سٹیٹ تو پہلے بھی ہندوستان بنا ہوا تھا۔ اب الگ سے کسی سیکولر سٹیٹ کا مطالبہ کرنا یہ تو ایک بے وقوفی والی بات ہے۔ بالکل ایسے ایک آدمی گھر میں آیا، اس نے آ کے بیوی سے پوچھا کیا پکا ہے؟ تو بیوی نے کہا آلو پکے ہیں۔ اس نے جناب کرسی اٹھا کر ادھر ماری، میز کو ٹانگ ماری اور دروازہ زور سے مارا، کھینچ کے بند کیا۔ جب دیکھو آلو، جب دیکھو آلو۔ اپنے بچوں کو بلایا، کہتا اور یا گل سن۔ بچہ بھاگا ہوا آیا، جی ابو جی۔ تو جیب سے 50 روپے نکال کے کہتا جاؤ تو آلو دیا 2 ٹکیاں پھڑ کے لیا۔
بھائی اگر آلو کی ٹکیاں ہی کھانی تھی تو گھر میں بھی تو آلو ہی پکے ہوئے تھے، تو یہ بے وقوفی والی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ اب ہندوستان پہلے ہی سیکولر سٹیٹ تھا اور پاکستان بھی سیکولر ہی قائد اعظم نے بنانا تھا، تو یہ تو ایسی ہے جیسے آلو چھوڑ کے آلو کی ٹکیاں لے لینا، یعنی یہ دعویٰ ہی فضول ہے۔ قائد اعظم کی تمام تقاریر میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے گا، اور یہ کہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ قرآن و سنت پر ہوگا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ایسا اسلامی معاشی نظام لانا چاہتے ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کرے، کیونکہ جو سودی نظام ہے وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکا۔ اور سب سے بڑا قائد اعظم نے اس کا اظہار اس وقت کیا جب پاکستان بن گیا، تو انہوں نے بنگلہ دیش پہلے ہمارے پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، تو مشرقی پاکستان کا جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لہروایا، اور اس والے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لہروایا۔ حالانکہ بڑے بڑے سیاسی قائدین موجود تھے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے علماء سے جھنڈا لہروا کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ ملک علماء کے مشورے سے بنا ہے، ان کی کوششوں سے بنا ہے، اور علماء ہی کو میں سہرا دیتا ہوں، انہی کے ہاتھ سے جھنڈا لہروا کر یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان جب تک علماء کی نگرانی میں ہے تب تک پاکستان ہے، اگر یہ ادھر ادھر ہوا تو پھر یہ پاکستان نہیں رہے گا۔ تو وہ اسلامی جو ہے ریاست بنانا چاہتے تھے، کوئی سیکولر یا لبرل ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بخوبی سمجھانی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے نا، 20 لاکھ لوگوں نے جو قربانیاں دی، کیا اس لیے دی تھی کہ پاکستان میں فحاشی عام ہو، پاکستان میں سود کا نظام چلے، پاکستان میں برائیاں پھیلائی جائیں؟ یعنی سیکولر سٹیٹ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ کسی بھی برائی کو روک نہیں سکتے، وہاں جو چاہے کرتا رہے، آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے 20 لاکھ لوگوں نے اس لیے قربانی دی تھی؟ نہیں۔ ان 20 لاکھ لوگوں کی قبروں پر جا کر پوچھئے، اگر وہ بول سکیں تو وہ کہیں گے ہم نے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قربانیاں دی تھی، اور ہماری قربانی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اس لیے مدینہ منورہ جس طرح اسلامی ایک سٹیٹ تھی، اسی طرح پاکستان بھی ایک اسلامی سٹیٹ جو ہے وہ بنی ہے۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ مدینہ اس لیے مسلمان گئے کہ مکہ میں لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، دین پر چلنے نہیں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دینا، اعمال نہیں کرنے دینا۔ ایسے ہی ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا اور ہم لوگ ادھر آ گئے۔ جس طرح مسلمان مکہ سے اپنے رشتہ دار، اپنی زمینیں، جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ گئے، اسی طرح پاکستان میں بھی لوگ ہندوستان سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے یہاں پر، اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ قرآن نے مکہ سے مدینہ جانے والے صحابہ کو کہا للفقراء المہاجرین، کہ یہ ہجرت کرنے والے وہ تھے جو فقیر ہو گئے تھے۔ اسی طرح جو مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے وہ بیچارے بھی فقر کی حالت میں آئے، کچھ ان کے پاس نہیں تھا، اور آپ یقین کریں تاریخ پڑھیں رونا آ جاتا ہے۔ ہندوستان سے جو ٹرین چلتی تھی مسلمانوں کو لے کر لاہور آتی تھی، تو جب لاہور ٹرین پہنچتی تھی سارے ڈبوں میں لاشیں ہی لاشیں ہوتی تھی، اکا دکا کوئی زندہ بچتا تھا یا زخمی ہوتا تھا، تب کہیں جا کر وہ ایسا ہوا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹرین آئی اور وہ یہاں جب رکی ہے تو اس کے ایک ڈبے میں صرف بچے ہی بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان بچوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، صرف ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر ان کو اس طرح بھیج دیا گیا۔ یہ تحفہ دیا گیا تھا، اپاہج بچے، اب ان کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا۔ تو ان حالات میں پاکستان بنا ہے، اور انہی حالات میں مدینہ منورہ بنا، بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ پھر پاکستان بھی رمضان کے مہینے میں بنا،
اور 27 رمضان تھی، اور مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا اور پھر ادھر مکہ فتح ہوا، تو فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی کہ وہ بھی ایک بڑی فتح تھی، اور یہ بھی مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی مکہ کا فتح ہو جانا۔ تو یہ مماثلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک دیا کہ جو اسلام کی بنیاد پر بنا۔ اب دیکھیے بن تو گیا ہے، ہم نے قربانیاں بھی دے دی، ملک بن بھی گیا، اور اتنی مشکل حالات تھے جب پاکستان بنا۔ پورے پاکستان میں کپڑے بنانے کی ایک ہی بس مل تھی اور باقی سب تباہ ہو چکی تھی۔ یعنی ہندو یہاں سے گئے ہیں تو جاتے ہوئے سب کچھ تباہ کر کے گئے۔ ان ظالموں نے یہاں کے کنووں میں زہر ڈال دیا تھا تاکہ جو بھی آ کر پئیں گے وہ بھی مر جائیں گے۔ اتنا ظلم ان لوگوں نے مسلمانوں پر اس زمانے میں کیا تھا، لیکن اللہ نے دیکھے کیسا اٹھایا کہ پاکستان فقر کی حالت میں تھا۔ ہندو کہتے تھے یہ تو بھوک سے خود ہی مر جائیں گے، پاکستان تو ایک ماہ سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے دکھایا، اللہ کی مدد ساتھ تھی کہ پاکستان نہ صرف قائم رہا بلکہ پاکستان نے ترقی کی۔ ہر چیز اللہ نے پاکستان کو عطا کی الحمدللہ، اور حتیٰ کہ ہم لوگ ایٹمی طاقت بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور کسی اسلامی ملک کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم نہیں ہے۔ تو یہ اتنا کچھ اللہ کے فضل سے ہوا۔ اب دیکھیں، اب یہ جو 14 اگست یوم آزادی منایا جاتا ہے، اصل میں مسلمان کبھی بھی آزاد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکموں کا پابند ہو کر چلتا ہے۔ تو اس کو جشن آزادی کے نام سے منانا، اس سے زیادہ بہتر موضوع جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ یوم آزادی نہیں بلکہ یوم تشکر ہے۔ یوم تشکر کا مطلب ہے یہ شکر منانے کا دن ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب اللہ کی کوئی نعمت آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تھے۔ پاکستان اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں چاہیے۔ اب ہمیں آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ یوم آزادی جو ہے وہ کیسے گزارا جائے اور جشن آزادی کیسے منایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو شکر کا دن بنانا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے سب نے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ایک آزاد ملک نصیب کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ پوچھئے یہ چچنیا، بوسنیا اور ایسے ممالک جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہاں مسلمان آزاد نہیں ہے، جیسے یہ چائنا ہے۔ اب یہاں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں لیکن وہ بیچارے انتہائی مشکلات میں ہیں، وہ نماز کھل کر نہیں پڑھ سکتے، دین پر چل نہیں سکتے۔ تو ہم کتنی آزادانہ، دیکھیں آپ پردہ کرتی ہیں، کتنے ملک ہیں وہاں عورتوں کے لیے برقع لینے پر پابندی ہے، پردہ نہیں کر سکتی عورتیں۔ تو ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، آسانی ہے، آزادی ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو حدیثوں میں آتا ہے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی تواضع کی وجہ سے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ ہی نے سارے لشکروں کو شکست عطا فرمائی۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو نے ہی پاکستان بنایا، تو نے ہی پاکستان بچایا، تو ہی پاکستان کو چلا رہا ہے اور تو ہی اسے قائم رکھے گا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں یہ آزاد ملک نصیب فرمایا۔ تو یہ شکر کے بول ہماری زبانوں پر جاری رہنے چاہیے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا، جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی مکہ میں داخل ہوئے تو آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، یہ حضرت علی کی بہن ہے۔ تو وہاں جا کر حضور نے نماز پڑھی تھی، 8 رکعت جو ہے وہ ادا فرمائی تھی۔ بعض روایتوں میں کچھ کم کا ذکر بھی ہے، لیکن نماز بہرحال آپ نے وہاں پڑھی تھی جا کر، نفلی نماز۔ تو علماء نے لکھا کہ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ جب آزادی ملے تو شکرانے کے طور پر کم از کم 2 نفل تو ادا کرنے چاہیے۔
تو 14 اگست کو ہم سب کو چاہیے کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرمایا، کیونکہ 2 نفل اگر پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ نے اس کا خود وعدہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا۔ اس سے پتہ چلا شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تکبر سے بچنا ہے، بڑائی سے بچنا ہے۔ ہمارے نبی جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کسی نوجوان نے یہ آواز لگا دی، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ٹکا بوٹی کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو ہم، انہوں نے ہمیں ستایا تھا، آج مکہ والوں سے بدلہ لیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ انہوں نے جو کیا ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ مطلب تکبر کا بول حضور نے پسند نہیں کیا، تواضع کا بول پسند کیا۔ اب اس موقع پر بڑے بڑے بول بولنا، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ٹکا بوٹی کر دیں گے، ہم انڈیا کو نیست و نابود کر دیں گے، یہ بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے پہلے بھی اللہ نے مدد کی، آئندہ بھی اللہ ہی مدد کریں گے، ہم اپنے رب ہی سے اپنے ہر معاملے میں مدد مانگتے ہیں۔ بس یہ بول مسلمانوں کے اچھے ہیں۔ تو آپ خوشی کا اظہار تو کریں لیکن تکبر کا اظہار نہ کریں، اس کا ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اپنے وطن سے محبت اور اس کا اظہار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت محبت تھی مدینہ سے، بلکہ حضور نے تو دعا مانگی کہ اللہ تو مدینہ کی محبت کو مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ تو حضور خود مدینہ سے بہت پیار فرماتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے اور اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ اظہار کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ خوشی کا اظہار، کوئی نعمت دے تو خوشی کا اظہار ایسے کرنا چاہیے کہ وہ نعمت دینے والا ہم سے ناراض نہ ہو۔ اب چونکہ ملک اللہ نے دیا تو ہم ایسے خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو اور وہ ناراض نہ ہو۔ وہ ایک بچہ تھا، اس نے باپ سے کہا کہ مجھے باجا لے کر دے دیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا نہیں، تم تنگ کرو گے لوگوں کو۔ کہا نہیں ابا جی، میں آپ سے پرومس کرتا ہوں جب سارے لوگ رات کو سو جائیں گے نا، میں تب باجا بجایا کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، آپ بس مجھے ایک دفعہ باجا لے دیں۔ تو اب باپ اگر بچے کو باجا لے کر دے اور پھر بچہ باپ کے کان میں آ کر وہ باجا بجائے تو بتائیں باپ وہ باجا چھینے گا نہیں چھینے گا؟ غصے میں آ کر چھین لے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا اور ہم اس ملک کے ملنے کی خوشی میں وہ کام کریں جس سے اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کر کہیں گے نعمتی ہم سے واپس لے لے، اس لیے وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، گزشتہ سال بھی ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوا کہ سرکاری سطح پر ایسی تقریبات منعقد کی گئی جس میں جو ہے لڑکیوں کے ڈانس ہوئے، گانے گائے گئے، میوزک شو ہوئے، بھنگڑے ڈالے گئے۔ حالانکہ یہ سب کام اپنے رب کو غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں ناچنے کے لیے بھیجتی ہیں یا پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں؟ اب اسکولوں میں 14 اگست کے پروگرام ہوں گے، اب اس میں جی ناچ رہے ہیں بچے اور جناب بچیاں ناچ رہی ہیں۔ بھئی ناچنے سے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی ملک تھا یا یہ کوئی ایسے جو ہے وہ ناچنے گانے والوں کا ملک بنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ وہ کام کریں نا جس سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اب اسکولوں کے پروگرام ہوں یا سرکاری پروگرام ہو، کوئی بھی ہو، اس دن گانے لگانا، اس دن ناچنا، اس دن ڈانس کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے اور اپنے رب کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اسی طرح اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں ہر وہ کام جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہو وہ والا کام اس دن نہ کرے، کیونکہ اگر ہم کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے تو بھی اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ تکلیف کیسے دی جائے گی؟ اب میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پچھلا پورا مہینہ ٹک ٹک میں گزرا ہے اور یہ مہینہ پاں میں گزرے گا۔ اب ہر بچے کو ماں باپ خود باجا خرید کر لے کر دیتے ہیں، چلو بھی 14 اگست آگی باجا لے لو۔ اب وہ باجا لے کر، ظاہر ہے اس نے باجا لے کر کوئی نماز تو نہیں پڑھنی باجے کے ذریعے، اب وہ کیا کرے گا؟ کبھی کسی کے گھر کے آگے بجائے گا، کبھی کسی کے کان میں بجائے گا، دن میں بجائے گا، رات کو بجائے گا۔ اب ہوگا کیا؟ کوئی سو رہا ہے اس بیچارے کی نیند خراب، کوئی بیمار ہے اس بیچارے کی بیماری میں تکلیف، کوئی پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے میں مشقت ہوگی۔ تو ایک بچے کے باجے سے پورا محلہ پریشان ہوتا ہے، تو اس سے اچھا نہیں کہ ہم اس کو باجا لے کر ہی نہ دیں، کیونکہ باجا لے کر دینے والے ماں باپ ہوتے ہیں، بچے خود تو نہیں خریدتے نا، ایسی چیزیں ہم ہی لے کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو جھنڈیاں لے دیں، جھنڈا لے دیں، بیج لے دیں اور چھوٹی موٹی شرٹ وغیرہ ایسی چیزیں لے دیں جس سے ملک کے ساتھ اظہار محبت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اظہار محبت تبھی ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو باجا لے کر دیں گے، تو مت لے کر دیں ایسی چیزیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور ان بیچاروں کے آرام میں اور رہن سہن میں خلل ہو۔ اسی طرح آپ کے جو نوجوان بچے ہیں جو موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، آپ ان پر بھی نظر رکھیں۔ ان دنوں میں نوجوان منچلے کیا کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکلوں کا سیلنسر نکلوا دیتے ہیں، اور وہ موٹر سائیکل جس کی آواز 5 آدمی سن رہے تھے، اب جب سیلنسر نکالیں گے تو 500 بلکہ 5000 بندوں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ وہ کہیں گلی سے گزرے تو ایسے پھڑ پھڑ کی آواز جیسے رکشے کی ہو جاتی ہے۔ ایسی خطرناک آواز موٹر سائیکلوں کی بنا کر نوجوان گھومتے ہیں، شور شرابہ، سمجھ میں نہیں آتی یہ لوگ جشن منا رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں بنا تھا یہ ملک اور ہم احتجاج میں مشغول ہیں۔ بالکل ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کو چاہیے ڈانٹیں اپنے بچوں کو اور ان کو موٹر سائیکل کا سیلنسر مت نکالنے دیں، کیونکہ اس سے پورا شہر پریشان ہوگا، پورا محلہ پریشان ہوگا۔ اس لیے ان کاموں سے اپنے بچوں کو آپ نے بچانا ہے۔ ہاں، آپ اپنے گھروں میں جھنڈا لگائیں، جھنڈیاں لگائیں اور بیج وغیرہ لگائیں، خواتین بھی جو کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن بس بے پردگی سے خواتین کو بچنا چاہیے۔ اب اس دن خواتین ٹھیک ہے، آپ سبز رنگ کے کپڑے پہننا چاہتی ہیں پہن لیں، اور آپ کوئی چہرے پر میک اپ گرین کرنا چاہتی ہیں کر لیں، آپ کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن میک اپ دکھانے سے منع کرتی ہے کہ غیر محرموں کے سامنے ایسا لباس پہن کر، ایسا شکل بنا کر ان کو دکھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ اس کا ہمیں خود ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ باحیا عورت کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتی، اور ہم نے تو پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ باحیا طریقے سے اس ملک میں زندگی گزار سکے، وہاں تو ہمیں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اب یہ اپنے ملک سے اظہار محبت کا طریقہ یہ ہے، اور کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ آخری بات یہ کہ اب اس ملک کو اللہ نے بنوا دیا، اب اس ملک کو بچانے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے بچے گیس کا چولہا کھول دیں، آپ لڑتی ہیں چلو بند کرو، لائٹ فالتو جل رہی ہے تو ہم ڈانٹتی ہیں کس نے جلائی ہے بند کرو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے گھر کو نقصان دیں گی۔ پانی آپ نہیں ڈالنے دیتی فرش کے اوپر تاکہ جو ہے وہ فرش خراب نہ ہو۔ بالکل اسی طرح ہمارا ملک ہمارا گھر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ میں، میرے بچے، میرا خاوند، میرے ماں باپ، گھر کا کوئی فرد ایسا تو نہیں ہے جو اس ملک کو نقصان دے رہا ہو۔ اگر آپ کا خاوند سرکاری ملازم ہے اور وہ رشوت لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ رشوت لینے سے نہ صرف وہ خود بلکہ پورا ملک تباہی کے دھانے پر چلا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے خاوند کو روکیں۔ تو یہ بھی ملک سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آپ اپنے ملک کو نقصان سے بچا رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کل تو بہت سے لوگ مسائل پوچھتے لگ گئے
کہ جی بل بہت آ رہے ہیں بجلی کے، تو ہم واپڈا والوں کو پیسے دے کے میٹر پیچھے کروا لیں، اور یا کوئی بجلی چوری کی ترتیب بنا لیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ بجلی کا استعمال ہی کم کر لیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ دو اے سی گھر میں چلائیں، آپ ایک پر گزارا کر لیجئے۔ بجائے اس کے کہ آپ 24 گھنٹے چلائیں، آپ صرف رات ہی کے وقت میں چلا کر گزارا کر لیجئے۔ یا پھر اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ بل دے دیں، نہیں ہے تو آپ بجلی کا استعمال کم کریں۔ اب یہ کیا کہ کام بھی نہیں چھوڑنا اور طریقہ بھی غلط اختیار کرنا ہے۔ اب ملک سے بجلی چوری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن بجلی مہنگی بھی ہوتی ہے، اور وہ سارا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے تو ایک صاحب بتانے لگے کہ جی ہمارا ایک بھائی ہے، ان کے گھر میں 3 اے سی چلتے ہیں اور سارا دن چلتے ہیں، ساری رات چلتے ہیں، اور وہ تو بس ہر وقت کمبلوں میں ہی گھسے رہتے ہیں گھر میں۔ تو میں نے کہا بھائی ان کا بل کتنا آتا ہے؟ کہتے بل تو نہیں آتا، وہ ایک لائن مین نو 10,000 روپیے دندے مہینے دا، وہ آپ ہی حساب کتاب لا دندہ، بس ان کا بل کہتے ایسے ہی آتا ہے 8,000 10,000 آ گیا۔ تو یوں سمجھ لیں 10-20 ہزار میں وہ پورا ماہ 3 اے سی ان کا گھر کے چلتے ہیں، اور استری بھی فریج بھی سب کچھ چلے گا۔ اب وہ جو چلا رہا ہے گھر میں، اب ظاہر ہے یہ سارے کا سارا خمیازہ ہم غریبوں کے سر پڑتا ہے ایسے لوگوں کا۔ یہ بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ یا آپ کے خاندان میں یا گھر میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہو۔ یہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے کام ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنا سیکھیں، قوانین کو مت توڑیے۔ ہمارے شہر میں مختلف جگہوں پر یہ ٹریفک کے اشارے لگے ہیں، اب ان اشاروں کو ہمارا بچہ توڑ رہا ہے، ہم بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اشارہ توڑ کر جا رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں ڈانٹتی اپنے بچے کو کہ نہ صرف وہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے بلکہ اپنے ملک کے وقار کو بھی تباہ کرتا ہے۔ کوئی دوسرے ملک والا دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو ملک کو تباہ کرنے والا ہے، ہمیں اس کام سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ ملک صرف ان لوگوں کا نہیں ہمارا بھی ہے۔ ہمیں اس ملک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ہم ایک کشتی میں سوار ہیں۔ تو یہ ہے اپنے ملک سے اصل اظہار محبت کہ اپنے ملک کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے یہ بنگلہ دیش پاکستان ہی کا حصہ تھا، اور پھر بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا، جدا ہو گیا اور وہ الگ ملک بن گیا۔ کیوں بنا؟ صرف اختلافات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اور ناانصافیوں کی وجہ سے۔ ہوتا کیا تھا، جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا تھا، اب ظاہر ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں تو ماں کو دونوں بیٹوں کو برابر برابر دینا چاہیے۔ اب ہوتا یہ تھا سارا پیسہ پاکستان والے خود کھا جاتے تھے اور بنگلہ دیش والوں کو تھوڑا سا دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے اوپر یہ ظلم تھا۔ اسی طرح سہولتیں ساری پاکستان میں تھی، بنگلہ دیش والوں کو کوئی سہولت بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ان لوگوں میں پھر بغاوت ابھری کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر ہندوستان والوں نے سازش کی، بنگلہ دیش والوں کو حوصلہ دیا کہ تم ان کے خلاف اٹھو۔ انہوں نے پھر بندے کھڑے کیے، نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کی، اور بنگلہ دیش والوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور پاکستانی فوج نے سرنڈر کر دیا، اور یوں ہندوستان والوں نے پاکستان کو توڑ دیا، اور بلکہ ہم نے خود ہی اپنے پاکستان کو توڑا۔ اور اب بھی ہمارے ملک میں ایسے ہی حالات بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان میں گوادر کے علاقے، اسی طرح یہ خیبر پختونخوا میں بہت سے علاقے، وہاں پر پھر اسی طرح حکومت کی ناانصافیاں، ظلم و ستم جاری ہیں، اور وہ لوگ بھی اگر کسی اور ملک کے کہنے پر بغاوت پر ادھر آئے تو خدا نہ خواستہ ہمارا ملک پہلے ہی چھوٹا سا رہ گیا، اب یہ ٹوٹ کر پیچھے بچے گا کیا؟ اس لیے ہمیں کسی ایسی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہے گھر میں ڈھیروں جھگڑے ہوں، رہنا تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ بھی ہے، ہم مسلمانوں کے جو اختلافات بھی ہیں، رہنا تو ہمیں پاکستان میں ہی ہے۔ اس لیے ہم نہ تو خود کسی ایسی سازش کا حصہ بنے اور نہ کسی اور کو بننے دے، اور نہ ایسی سازش کو آگے ہوا دے
بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی اس حوالے سے، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب یہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں یہ ساری عزم کریں اپنے بچوں کو باجے اور اس قسم کی چیزیں لے کر نہیں دینی جس سے وہ دوسروں کو تنگ کریں، پریشان کریں اور ان کے آرام میں خلل پیدا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ جشن آزادی حقیقی آزادی بنے گی اور اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدر نصیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور ہم اس کی ترقی کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔